میری عمر 24 سال ہے اور میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں اپنے والد کے ساتھ ان کے کاروبار میں مدد کرواتا ہوں۔ کاروبار کے سلسلے میں اکثر دوسرے شہروں میں جاتا رہتا ہوں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ہمارے گھر میں کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے تھے۔ میرے والد غصے کے بہت تیز تھے اور اکثر میری والدہ کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوتا، لیکن اب ان جھگڑوں میں ایک شدت آنے لگی تھی۔ گھر کا ماحول بڑا عجیب سا ہو گیا تھا۔ میرے بہن بھائی ہر وقت ڈرے سہمے سے رہتے کہ نہ جانے کب امی ابو لڑنا شروع کر دیں۔ ہم سب بہن بھائیوں کی دلی خواہش تھی کہ ہمارے گھر لڑائیاں جھگڑے نہ ہوں، لیکن زندگی تو نام ہی ادھوری خواہشات کا ہے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں بیٹھا کوئی کام کر رہا تھا کہ اچانک بادل گرجنے کی آوازیں ہونے لگیں۔ میں نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا تو ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ امی نے چھت پر کپڑے دھو کر ڈالے تھے۔ میں نے اپنی بہن کو آواز دی کہ وہ کپڑے اتار کر لے آئے، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجبوراً میں خود ہی اٹھا اور چھت پر کپڑے اتارنے کے لیے چلا گیا۔ چھت پر جانے کے لیے ایک دروازہ تھا۔ اس کی کنڈی کھول کر جب میں چھت پر پہنچا تو اچانک بجلی چمکی۔ اس کی چمک میں میری نظر چھت کے کونے پر کھڑی اپنی امی پر پڑی۔ وہ باہر کی طرف جھک کر کچھ دیکھ رہی تھیں۔ میں بہت حیران ہوا کہ دروازے کی کنڈی لگی ہوئی تھی تو امی چھت پر کیسے آ گئیں، کیونکہ چھت پر آنے کا واحد راستہ وہ دروازہ ہی تھا جس کی کنڈی کھول کر میں چھت پر آیا تھا۔ ابھی میں سمجھ ہی نہ سکا تھا کہ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ میں نے فٹافٹ سے رسی سے کپڑے اتار کر نیچے کی طرف بھاگا۔ واپس آتے ہوئے مجھے امی نظر نہیں آئی۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسی کیفیت میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر میں امی میرے کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، تم نے چھت سے کپڑے اتار لیے ہیں؟ میں سونے لگی تو مجھے خیال آیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، امی آپ چھت پر نہیں آئی؟ امی کہنے لگی، بتا تو رہی ہوں میں سونے لگی تھی۔ میرے تو ڈر کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ امی کے کمرے میں جاتے ہی میں بستر میں گھس گیا اور تمام رات خوف کا شکار رہا۔ اس واقعے کو تھوڑے دن گزر گئے، میں بھی تقریباً اس واقعے کو بھول ہی گیا تھا۔ ایک دن رات کے کھانے کے بعد میں لان میں بیٹھا موبائل پر گیمز کھیل رہا تھا۔ میرے بہن بھائی بھی کھیل کود میں مصروف تھے کہ اچانک گھر کا وہ دروازہ جو لان میں کھلتا تھا، اس کو زور زور سے پیٹنے کی آواز آئی۔ ہم سب بھاگ کر اس دروازے تک گئے تو میرے ابو غصے میں کہہ رہے تھے کہ دروازہ کس نے باہر سے بند کیا؟ میں نے کہا کہ ابو دروازہ باہر سے کھلا ہے، لیکن ابو غصے میں چلانے لگے۔ ہم سب باہر سے دھکا لگا رہے تھے مگر دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے میری امی کی آواز آئی کہ ہٹو، مجھے کھولنے دو۔ ہم سب سائڈ پر ہو گئے اور امی نے آگے بڑھ کر دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ بڑے آرام سے کھل گیا۔ ہم سب حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہوا ہے۔ خیر ابو کا غصہ تو عروج پر تھا۔ انہوں نے امی کو بھی بہت بری طرح سے ڈانٹا، اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہوئی کہ میری امی نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ کچن میں چلی گئی۔ ہم سب بھی ڈر کے مارے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ کمرے میں جا کر میں نے سوچا کہ مجھے جا کر امی کو دیکھنا چاہیے، وہ کافی افسردہ لگ رہی تھیں۔ میں کچن کی طرف جا رہا تھا کہ پیچھے سے امی کی آواز آئی کہ تم لوگ ابھی تک جاگ کیوں رہے ہو اور تمہارے ابو اتنا غصہ کیوں ہو رہے تھے؟ میں سوئی ہوئی تھی اور ان کی آواز سے میری نیند خراب ہو گئی۔ مجھے تو لگا کہ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی ہو۔ بڑی مشکل سے میں نے سر ہلایا اور خود کو گھسیٹتا ہوا کمرے میں پہنچا۔ ساری رات خوف سے میری بری حالت تھی۔ اس کے بعد بھی عجیب و غریب واقعات ہوتے رہے۔ لان میں لگے پودے ایک دن ایسی حالت میں تھے کہ جیسے غصے میں ان کو کسی نے مسل دیا ہو۔ اکثر گھر کے دروازے کھلے ہوتے، اگرچہ ہم رات کو اچھی طرح سے تسلی کر کے سوتے تھے۔ اچانک پورے گھر میں گندی بو آنا شروع ہو جاتی اور پھر خود ہی ختم ہو جاتی۔ اچانک گھر میں کسی کو بخار ہو جاتا اور پھر خود ہی ٹھیک ہو جاتا۔
دروازے کھلے ہونا تو روٹین بن گیا تھا۔ ہم سب اکیلے کوئی کام کرنے سے ڈرنے لگے تھے۔ پھر ابو نے کسی کے مشورے سے علوم جاننے والے ایک شخص کو بلوایا۔ اس نے پانی دم کر کے دیا کہ دیواروں پر چھڑک دیں، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر تنگ آ کر ہم نے گھر بدلنے کا فیصلہ کیا اور کچھ دنوں کے بعد گھر تبدیل کر لیا۔ نئے گھر میں ہمیں کافی سکون ملا، لیکن میں آج تک حیران اور خوفزدہ ہوں کہ وہ عورت کون تھی جو اس رات چھت پر مجھے نظر آئی اور جس نے امی کے روپ میں ہم سے بات کی اور دروازہ کھولا تھا۔ میں کپڑوں کا کاروبار کرتا تھا اور میرا کاروبار اچھا چل رہا تھا۔ کچھ عرصے سے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کاروبار کو توجہ نہ دے سکا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کاروبار میں کافی نقصان ہو گیا۔ میرے مالی حالات خراب ہوئے تو میرے بھائی نے مجھے اپنے ساتھ رہنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ تم اپنا مکان کرائے پر دے دو اور میرے گھر کا اوپر والا حصہ خالی ہے، اس میں رہنے کے لیے آ جاؤ۔ میرے کوئی بچے نہیں تھے، چنانچہ میں اور میری بیوی اپنے بھائی کے گھر شفٹ ہو گئے۔ میں بھی زیادہ وقت کاروبار میں مصروف رہتا تھا۔ حالات کچھ بہتر ہونے لگے تھے۔ میری بیوی اس گھر میں آ کر کچھ خوش نہیں تھی۔ وہ اپنے گھر کو اکثر یاد کرتی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ جیسے ہی ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو میں تمہیں واپس لے جاؤں گا۔ ایک دن ناشتہ کرتے ہوئے میری بیوی کہنے لگی کہ آپ رات کو نہا کیوں رہے تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں تو صبح اٹھ کر نہایا ہوں۔ وہ بولی اچھا، پھر نیند میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی ہوگی، کیونکہ مجھے شاور کی آواز کافی دیر تک سنائی دیتی رہی تھی۔ میں نے اس کا وہم کہہ کر بات ٹال دی۔ اس گھر میں شفٹ ہونے کا مجھے یہ بھی فائدہ ہوا کہ یہاں سے میری دکان بہت قریب تھی۔ اکثر میں آرام کرنے گھر آ جایا کرتا تھا اور کھانا بھی گھر سے دکان پر ہی منگوا لیتا تھا۔ ایک دن کافی دیر انتظار کرنے کے باوجود کھانا نہ آیا تو میں کھانا کھانے کے لیے گھر آ گیا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ تم نے کھانا کیوں نہیں بھیجا؟ وہ کہنے لگی کہ کھانا تو ایک بوڑھا سا آدمی آ کر لے گیا ہے، بلکہ مجھے تو آپ سے پوچھنا تھا کہ جو لڑکا روزانہ آتا ہے وہ کیوں نہیں آیا؟ میں نے کہا کہ میں نے کسی بوڑھے کو نہیں بھیجا۔ لڑکا آیا تھا، مگر واپس آ کر اس نے بتایا کہ تم نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ وہ کافی دیر گھنٹی بجاتا رہا اور پھر واپس آ گیا۔ ہم دونوں کو ہی یہ بات سمجھ نہ آئی اور ہم چپ ہو گئے۔ ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ میری بیوی رات کو خراٹے لینے لگی تھی، حالانکہ اس نے کبھی خراٹے نہیں لیے تھے۔ ایک رات اچانک اس کے خراٹوں کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں حیران اور خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بوڑھا سا آدمی زوردار خراٹے لے رہا ہو، لیکن میں نے اس بات کا ذکر اپنی بیوی سے نہیں کیا۔ ایک دن میری طبیعت خراب تھی، میں جلدی سے کام بند کر کے گھر آ گیا۔ جب میں گھر آیا تو میری بیوی بڑی خوفزدہ سی لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، اور کبھی مجھے گھر میں ٹھنڈ سی محسوس ہوتی ہے اور اچانک گرمی لگنے لگتی ہے۔ میں نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی والدہ کو بلوا لے، اس کا دل لگا رہے گا۔ میری ساس نیک خاتون تھی، ہر وقت وظیفے وغیرہ کرتی رہتی تھی۔ وہ ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی تو میری بیوی بڑی خوش ہوئی۔ ایک دن میری ساس نے کہا کہ تم لوگوں نے گھر میں آنے سے پہلے قرآن خوانی وغیرہ کروائی تھی؟ میں نے کہا کہ نہیں، ہم بڑی پریشانی میں تھے اور جلدی سے یہاں آ کر شفٹ ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پھر قرآن خوانی کروا لیتے ہیں۔ میری بیوی نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نے بہت ضد لگائی کہ قرآن نہیں پڑھنا۔
میں اور میری ساس بہت حیران ہو گئے۔ اگلے دن جب میں کام پر جا رہا تھا تو جب میں سیڑھیاں اترنے لگا تو میری بیوی نے مجھے اتنے زور کا دھکا دیا کہ میں لڑکھتا ہوا نیچے گرا اور مجھے بہت سی چوٹیں آئیں۔ جب میں گر رہا تھا تو مجھے اپنی بیوی مردانہ آواز میں ہنستی ہوئی سنائی دی۔ کچھ دن تک میں بستر پر رہا۔ جب میں گھر پر رہا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری بیوی غصے میں مجھے گھورتی رہتی ہے اور ہر وقت کہتی ہے کہ کام پر جاؤ۔ جب میری حالت بہتر ہوئی تو میں نے دوبارہ کاروبار پر جانا شروع کر دیا۔ میری ساس بھی چند دن رہنے کے بعد جا چکی تھی۔ مجھے اپنی بیوی کی حرکتوں سے خوف محسوس ہونے لگا تھا، خاص طور پر جب سے اس نے مجھے دھکا دیا تھا۔ ایک دن کسی بات پر اس نے مجھ سے جھگڑا شروع کیا اور پھر مردانہ آواز میں گالیاں دینے لگی۔ میں نے اس کی والدہ اور بھائی کو بلوایا اور اسے لے جانے کا کہا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور دم وغیرہ کروانے لگے۔ پھر کسی عالم نے ان کو بتایا کہ اس پہ کسی چیز کا اثر ہے۔ جب یہ بات مجھ تک پہنچی تو میں نے اس کے گھر والوں سے معذرت کر لی کہ اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور میں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کے بعد مجھے اس کے بارے میں کوئی معلومات نہ ملی۔ یہ واقعہ گاؤں میں رہنے والی ایک بوڑھی خاتون نے سنایا تھا۔ جب پاکستان اور ہندوستان الگ الگ ملک بن گئے تو بہت سے ہندو خاندان پاکستان چھوڑ کر ہندوستان چلے گئے اور اسی طرح بہت سے مسلمان ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر کے آ گئے اور یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ اس خاتون نے بتایا کہ جب فسادات شروع ہوئے تو ہمارے گاؤں میں ایک امیر ہندو گھرانہ آباد تھا۔ انہوں نے بھی ہندوستان جانے کا ارادہ کر لیا۔ جانے سے پہلے انہوں نے اپنا گھر ایک خاندان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم واپس آ کر اپنی امانت تم سے لے لیں گے۔ ہندو خاندان کے جانے کے بعد وہ لوگ اس گھر میں آ کر رہنے لگے جن کے حوالے گھر کیا گیا تھا۔ گھر کافی بڑا تھا، بہت سے کمرے تھے اور لمبے لمبے برآمدے تھے۔ جو لوگ اس حویلی میں رہنے لگے ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ وہ تینوں بہن بھائی ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ ایک رات وہ سب سو رہے تھے کہ اچانک چھوٹی لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ اسے پیاس لگ رہی تھی، وہ پانی پینے کے لیے کچن کی طرف گئی۔ ہندو کچن کو رسوئی کہتے ہیں اور اس زمانے میں پانی گھڑوں میں رکھا جاتا تھا۔ جب وہ گھڑوں کی طرف بڑھی تو اس نے دیکھا کہ اس کے ابو بھی پانی پی رہے ہیں، لیکن اندھیرے کی وجہ سے وہ ان کی شکل نہ دیکھ سکی۔ اس نے کوئی خاص توجہ نہ دی اور پانی ڈال کر پینے لگی۔ اتنی دیر تک اس کے ابو پانی پی کر جا چکے تھے اور وہ بھی پانی پی کر واپس اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ صبح جب سب گھر والے ناشتہ کر رہے تھے تو اس کے ابو نے کہا کہ سب بچے غور سے سن لیں کہ کوئی شور شرابہ نہ کرے۔ ساری رات کھیتوں میں کام کر کے میں ابھی واپس آیا ہوں اور اب سونے لگا ہوں۔ یہ سن کر لڑکی کا خوف کے مارے برا حال ہو گیا۔ اس نے اپنی امی کو بات بتائی تو امی نے کہا کہ اچانک نیند سے اٹھو تو سمجھ نہیں آتی اور بعض دفعہ وہم بھی ہوتا ہے۔ وہ چپ ہو گئی، لیکن اسے یقین تھا کہ اس نے رات کو گھڑوں کے پاس کسی کو دیکھا تھا۔ کچھ دن بعد گھر والوں کو اپنے ایک رشتہ دار کی فوتگی کی اطلاع ملی جو دوسرے گاؤں میں رہتے تھے۔ امی ابو دونوں کو جانا تھا لیکن وہ بچوں کو نہیں لے کے جا سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے بچوں کی خالہ کو ان کے پاس چھوڑا اور خود دوسرے گاؤں روانہ ہو گئے۔ ان کی واپسی اگلے دن ہونا تھی کیونکہ اس زمانے میں رات کا سفر نہیں کیا جاتا تھا۔ تینوں بچے اپنی خالہ کے ساتھ کمرے میں سو رہے تھے۔ چھوٹی لڑکی کو نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ اسے کچھ ایسے واقعات کا تجربہ ہوا تھا جن سے وہ خوفزدہ تھی۔ اگرچہ اس کی امی ہمیشہ اس کی بتائی ہوئی ہر بات کو وہم ہی کہتی تھی۔
ابھی سب کو سوئے تھوڑا ٹائم ہوا تھا کہ اسے باہر سے کسی کی باتیں کرنے کی آواز آئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ آدمی آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ اس نے اٹھ کر اپنی بہن کو جگانے کی کوشش کی مگر وہ نہ جاگی اور اس کو بھی ڈانٹ دیا کہ شور نہ کرے اور سو جائے۔ خیر آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ اس نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر جھانکا۔ کمرے کے آگے جو برآمدہ تھا اس کے آخری سرے پر دو لوگ تھے۔ وہ اونچی آواز میں بات چیت کر رہے تھے۔ اچانک وہ دونوں باتیں کرتے کرتے اس کمرے کی طرف آنے لگے جس کے دروازے میں لڑکی کھڑی تھی۔ وہ فوراً ڈر کے مارے اندر ہو گئی اور ذرا سا دروازہ کھول کر باہر دیکھنے لگی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ لوگ کہیں چور نہ ہوں۔ خیر جیسے ہی وہ دونوں کمرے کے پاس آئے تو چاند کی روشنی میں اس لڑکی کو ان کی شکلیں نظر آئی۔ وہ حیران رہ گئی کیونکہ وہ دونوں اس گھر کی ہندو مالک کے بیٹے تھے۔ دونوں کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا اور وہ ایک جیسے ہی لگتے تھے۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ یہ کب آئے ہیں۔ خیر وہ جلدی سے آ کر بستر پر لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ صبح پتہ لگ جائے گا کہ یہ کب آئے ہیں۔ صبح بچوں کے والدین فوتگی سے واپس آ گئے۔ اس لڑکی نے اپنی امی کو یہ بات بتائی تو اس کی امی نے کہا کہ تم تو دن بدن پاگل ہی ہوتی جا رہی ہو اور پتہ نہیں کون سی باتیں کرتی رہتی ہو۔ اب سے تمہیں میں اپنے ساتھ سلاؤں گی۔ خیر بات آئی گئی ہوگی۔ کچھ عرصے کے بعد جب حالات کچھ بہتر ہوئے تو ایک دن اس گھر کا ہندو مالک اور اس کی بیوی واپس آئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اب ہندوستان میں ہی رہیں گے اور وہ اپنا سامان وغیرہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ امی نے ان سے ان کے بچوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں سے جانے کے کچھ عرصے بعد ان کے دونوں بیٹے ایک وبائی مرض کا شکار ہو کر فوت ہو گئے تھے۔ یہ سن کر ہم سب بہت دکھی ہو گئے۔ پھر وہ لوگ اپنا سامان لے کر روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد حیران کن طور پر امی نے اس گھر کو چھوڑنے کی ضد شروع کر دی۔ سب بچے اور والد حیران تھے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے، مگر آخر سب امی کی ضد کے سامنے بے بس ہو گئے اور واپس اپنے پرانے گھر میں آ کر رہنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد بچوں نے ضد کی اور اپنی والدہ سے پوچھا کہ وہ اس گھر کو کیوں چھوڑ کر آ گئی۔ ان کی والدہ نے بتایا کہ میں اپنی بیٹی کی بات تو ٹال دیتی تھی، مگر میں نے تم لوگوں کو نہیں بتایا کہ مجھے ہندو مالک کے دونوں بیٹے اکثر گھر میں نظر آتے تھے۔ پہلے تو میں وہم سمجھتی رہی، مگر جب پتہ چلا کہ وہ دونوں فوت ہو چکے ہیں تو مجھے یقین ہوا کہ میری بیٹی صحیح کہتی تھی۔ میری عمر 60 سال کی لگ بھگ ہے۔ میرے والد صاحب تقریباً 90 برس سے بھی اوپر کے ہو کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ میرے والد صاحب اپنے والدین یعنی میرے دادا دادی کے بارے میں ہمیں بتایا کرتے کہ وہ دونوں بہت نیک اور پرہیزگار تھے۔ خاص طور پر میری دادی بہت وظائف کیا کرتی اور گاؤں کی عورتیں ان سے دم کروانے اور اپنے مسائل کے بارے میں مشورہ لینے آتی تھیں۔ میرے دادا کی بھی لوگ بہت عزت کیا کرتے اور کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا تو میرے دادا کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ وہ بھی لوگوں کی بھرپور مدد کیا کرتے۔ میرے والد صاحب کی زبانی کچھ واقعات جو میرے دادا دادی کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتائے پیش خدمت ہیں۔ میری والدہ کبھی کبھار 2-3 روٹیاں پکا کر چھت پر رکھوایا کرتیں۔ ان کے مطابق یہ جنات کے لیے ہیں اور وہ ان کو لے جاتے ہیں۔ میں ان باتوں پر بالکل یقین نہیں کرتا تھا، مگر میں نے اس پر اپنی والدہ کے ساتھ نہ کبھی بحث کی اور نہ ہی کبھی اختلاف کیا۔ جب بھی چھت پر روٹیاں رکھوانی ہوتیں تو مجھے کہا جاتا کہ میں اوپر جا کر رکھاؤں۔ بہنوں کو چھت پر نہیں بھیجا جاتا تھا۔ مجھے ہدایت تھی کہ میں روٹیاں رکھ کر فوراً واپس آ جاؤں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھوں۔ میں نے ہمیشہ اس بات پر عمل کیا۔ ایک دن میں پڑھائی کر رہا تھا کہ امی نے مجھے آواز دی اور کہا کہ چھت پر روٹیاں رکھاؤ۔ میں نے روٹیاں لی اور اوپر چلا گیا۔ روٹیاں رکھ کر حسب معمول میں واپس آ گیا۔ ابھی آدھی سیڑھیاں اترا ہی تھا کہ مجھے یاد آیا کہ میں اپنی کتاب چھت پر بھول آیا ہوں۔ دراصل میں پڑھتے پڑھتے اوپر گیا
اور غیر ارادی طور پر کتاب ہاتھ میں لے کر اوپر چلا گیا۔ وہاں منڈیر پر کتاب رکھی اور بھول گیا۔ یہ سوچ کر میں دوبارہ اوپر گیا تاکہ کتاب لا سکوں۔ جب میں اوپر پہنچا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ جو روٹیاں میں رکھ کر گیا تھا اس کے ارد گرد بہت سارے بچے بیٹھے ان کو کھا رہے تھے۔ تمام بچے بھورے رنگ کے تھے۔ ان کو شاید میری موجودگی کا احساس ہو گیا۔ سب نے ایک ساتھ مجھے مڑ کر دیکھا۔ ان سب کی آنکھیں بہت بڑی اور گول تھیں۔ میری خوف کے مارے سانسیں رکنے لگیں۔ میں نے چیخنا چاہا مگر میری آواز نہ نکل سکی۔ میں گرتا پڑتا نیچے کی طرف بھاگا اور صحن میں رکھی چارپائی پر گر کے بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو دیکھا کہ میرے ارد گرد سارے گھر والے جمع تھے۔ میری امی کی آواز آئی۔ وہ میرے ہوش میں آنے پر شکر ادا کر رہی تھی۔ مجھے بہت بخار ہو گیا اور میں 2-3 دن بے سود رہا۔ حکیم صاحب سے دوائی لا کر مجھے دی گئی۔ کچھ دنوں بعد میں ٹھیک ہو گیا مگر کمزوری کافی ہو گئی تھی۔ ایک دن امی نے کہا کہ آج میں نے روٹیاں پکائی ہیں، تم چھت پر رکھاؤ۔ میرا خوف کے مارے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میں نے امی کو کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، آپ کسی اور کو بھیج دیں۔ انہوں نے سمجھا کہ میری طبیعت خراب ہے اس لیے میں نے انکار کیا ہے۔ پھر وہ خود اوپر جا کر روٹیاں رکھ آئی۔ ایک صبح میرے والد صاحب نے کہا کہ تمہاری پھپھو سے ملنے جانا ہے، تم بھی ساتھ چلو، تمہاری طبیعت بہل جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ناشتے کے بعد میں اور والد صاحب پھپھو کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ قریب کے گاؤں میں رہتی تھیں۔ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آج تم لوگ ادھر ہی رہو گے۔ ان کے بے حد اصرار پر میرے ابو نے کہا کہ میں رک جاتا ہوں اور مجھے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، ماں اور بہنیں اکیلی ہوں گی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں نے پھپھو کو خدا حافظ کہا اور واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میں گاؤں پہنچا تو شام ہو رہی تھی۔ گاؤں کے شروع میں مجھے کچھ دوست مل گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو گپ شپ لگاتے ہیں۔ میں بھی کافی دن بعد ان سے ملا تھا تو سوچا تھوڑی دیر بیٹھوں گا اور پھر گھر چلا جاؤں گا۔ ہم سب ایک دوست کے گھر اس کی بیٹھک میں بیٹھ کے اس نے کھانا وغیرہ کھلایا، باقی میں پتہ ہی نہ چلا اور اندھیرا ہونے لگا۔ میں فوراً گھبرا گیا اور کہا کہ مجھے جانا چاہیے۔ میرے دوست نے کہا کہ ہم تمہیں چھوڑ آتے ہیں۔ ان سب کے گھر قریب قریب تھے، میرا گھر کچھ فاصلے پر تھا۔ میرا دوست کہنے لگا کہ اس وقت کوئی چڑھیل بھوت وغیرہ تمہیں نہ پکڑ لیں۔ سب ہنسنے لگے۔ میں نے کہا کہ میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا اور نہ ڈرتا ہوں۔ یہ کہہ کر سب سے اجازت لی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں کافی اندھیرا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ جو کوئی مجھے پیچھے آتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اس نے بھی تیز چلنا شروع کر دیا۔ میں رک گیا اور خوفزدہ ہو کر بولا، تم کون ہو اور میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ اگر ہمت ہے تو سامنے آؤ۔ میرا یہ کہنا تھا کہ مجھے اپنے کندھوں پر وزن محسوس ہوا اور ایسا لگا کہ میرے کندھوں پر کسی نے برف رکھ دی ہے۔ میں نے زور زور سے چلانا شروع کیا، گھر کی طرف بھاگا۔ گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی میں نے دروازے کو اتنی زور سے پیٹا کہ لگا کہ میں اسے توڑنے لگا ہوں۔ اندر سے میری بہن کی آواز آئی کہ کون ہے؟ میں نے چیخ کر کہا کہ دروازہ کھولو۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا اور بولی کہ اتنی زور سے کیوں بول رہے ہو؟ میں اسے دھکا دیتے ہوئے اندر کی طرف بھاگا۔ اپنے کمرے میں جا کر میں نے دروازہ بند کر لیا اور میرا خوف کے مارے برا حال تھا۔ یہ کچھ ہی دنوں میں دوسرا واقعہ تھا جو میرے ساتھ پیش آیا۔ سارے گھر والے سو رہے تھے۔ میرے زور سے دروازہ پیٹنے پر امی اٹھ گئی تھیں۔ اتنی دیر میں میری حالت کچھ سنبھل چکی تھی۔ امی نے کھانے کا پوچھا تو میں نے کہا کہ میں کھا کر آیا ہوں اور ابو صبح آ جائیں گے۔ پھر سب سونے کے لیے چلے گئے۔ میں ساری رات ڈر کے مارے کبھی سوتا اور کبھی جاگتا رہا۔ کچھ دن گزر گئے، میں چھت پر نہیں جاتا تھا۔ مجھے پتہ ہوتا تھا کہ آج امی نے روٹیاں پکانی ہیں۔ میں اس وقت گھر سے نکل جاتا اور تب ہی واپس آتا جب مجھے یقین ہوتا کہ امی روٹیاں رکھ آئی ہوں گی۔ ایک رات تو ایسا واقعہ ہوا کہ مجھے لگا کہ اب حد ہو گئی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ تقریباً آدھی رات کو مجھے واش روم جانا پڑ گیا۔ گاؤں کے گھروں میں واش روم
ایک طرف کو ہٹ کر صحن کے کونے میں بنایا جاتا تھا۔ میں اٹھا اور اس طرف جانے لگا کہ مجھے محسوس ہوا سیڑھیوں پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میں رک گیا اور غور سے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ صحن میں چاند کی ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ ذرا قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ کالے کپڑوں میں کوئی عورت سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ میں نے سمجھا شاید امی ہے۔ میں نے کہا کہ کون ہے؟ اس نے سر کو جھکائے رکھا اور بولی، میں اس گھر کے اندر آنا چاہتی ہوں مگر اجازت نہیں مل رہی کیونکہ یہاں بہت عبادت کی جاتی ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا میرا جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میرے قدم ایسے تھے جیسے ان کے ساتھ کسی نے بھاری پتھر باندھ دیے ہوں۔ اسی وقت اذان کی آواز آئی۔ اب سیڑھیوں پر کوئی نہیں تھا۔ میری حالت بھی نارمل ہونے لگی۔ میں اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ صبح ہوتے ہی میں نے امی کو ساری باتیں بتا دیں۔ میری امی تھوڑی دیر چپ رہیں اور پھر کہا کہ تمہیں مجھے یہ سب پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے کہ ایک عورت اپنی بہو کو لے کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اس پر کسی چڑھیل کا سایہ ہو گیا ہے، آپ اس کو دم کر دیں۔ وہ لڑکی دیکھنے میں بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ جب میں نے اسے دم کرنا چاہا تو اس کی بھاری آواز میں شور کرنا شروع کر دیا کہ اگر مجھے دم کیا تو میں تمہارے گھر سے نہیں جاؤں گی۔ میں نے اس کی بات کو توجہ نہ دی، اس کو دم کر دیا اور وہ چلی گئی۔ اس کے بعد میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے، مگر کیونکہ وہ نقصان دہ نہیں تھے اس لیے میں نے تم لوگوں کو نہیں بتایا۔ دراصل وہ ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتی تھی، مگر کیونکہ میں وظائف کرتی ہوں اس لیے وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ اس کے بعد امی میرے اوپر باقاعدگی سے دم کیا کرتی تھی۔ یہ کہانی لینا اپنی دادی کے بارے میں سنا رہی ہیں۔ میری دادی کو سمندر کے قریب رہنا بہت پسند تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا سارا بچپن اور جوانی امریکہ کے شہر میامی میں گزری تھی۔ تقریباً 30 سال کی عمر میں ان کی شادی میرے دادا سے ہوئی اور وہ دونوں اٹلی کے شہر ٹسکنی چلے گئے۔ یہ 60 کی دہائی کا وقت تھا۔ اٹلی میں تقریباً کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے وہاں اپنا گھر خرید لیا۔ گھر ساحل سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ میری دادی سمندر کے قریب گھر مل جانے پر بڑی پرجوش تھیں۔ اس گھر کے ارد گرد اور دور دور تک کوئی گھر نہیں تھا۔ اس بات پر میرے دادا بڑے خوش تھے کیونکہ وہ آدم بزار قسم کے انسان تھے۔ جب گھر خریدنے کی تمام فارمیلٹیز پوری ہوئی تو پراپرٹی ڈیلر نے بتایا کہ کچھ سال پہلے اس گھر کو اچانک آگ لگ گئی تھی اور اس گھر میں رہنے والی عورت جو تقریباً 40 سال کی تھی جل کر ہلاک ہو گئی۔ مگر مزید افسوسناک بات یہ تھی کہ اس عورت کی لاش کے ساتھ 2 بچوں کی جلی ہوئی لاشیں بھی ملی تھیں، جو بعد میں پتہ چلا کہ اس عورت کے بھائی کے بچے تھے اور چھٹیاں گزارنے اپنی آنٹی کے پاس آئے ہوئے تھے۔ گھر کی رینوویشن شروع ہو گئی۔ گھر میں موجود سارا سامان تو جل گیا تھا مگر ایک سبز رنگ کا صوفہ بالکل ٹھیک حالت میں تھا جسے بعد میں دادی نے لاؤنج میں رکھ لیا۔ دادا اپنے کام کے سلسلے میں دوپہر کو آفس چلے جاتے اور دادی گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر اون سلائی کے ساتھ سویٹر، موزے اور سکارف وغیرہ بناتی، جن کو وہ مقامی بازار میں فروخت بھی کیا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ دادی کا سب سے پسندیدہ مشغلہ ساحل پر سوئمنگ کرنا تھا اور وہ جب بھی موقع ملتا ساحل پر چلی جاتی۔ ایک دن دادی کچن میں کھانا بنا رہی تھیں اور دادا اسٹڈی میں تھے کہ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ایسا معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ دروازے کو پیٹ رہے ہوں۔ دادی بھاگ کر اسٹڈی میں آئی جہاں دادا ڈنڈا اٹھا کر دروازے کی طرف جانے لگے تھے۔ دونوں جب دروازے کے پاس پہنچے تو باہر سے ایک نہایت کمزور آواز آئی، کیا پانی مل سکتا ہے؟ انہوں نے دروازے کو کھولا تو باہر ایک کمزور عورت جس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی اور گہرے حلقے پڑے تھے، ہونٹ خشک جیسے مدت سے پانی نہ پیا ہو، کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ دادی نے اندر سے اس کے لیے پانی لا کر اسے دیا۔
اس نے پانی پیا اور جانے کے لیے مڑی تو دادی نے کہا کہ تم کہاں رہتی ہو؟ اس نے دائیں جانب اشارہ کیا اور چلی گئی۔ ایک دن دادا آفس سے آئے تو لاؤنج سے کسی کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انہوں نے اندر جھانکا تو سامنے رکھے اسی سبز صوفے پر وہی عورت بیٹھی تھی جو اس دن پانی مانگنے کے لیے آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت چلی گئی۔ دادی نے کہا کہ اس کا نام روزی ہے اور وہ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر رہتی ہے۔ دادی نے بتایا کہ یہ کچھ بھی نہیں کھا رہی تھی۔ روزی اکثر اوقات آیا کرتی اور تھوڑی دیر بیٹھ کر چلی جاتی۔ بہت اصرار کے باوجود وہ کچھ نہ کھاتی۔ ایک دن روزی آئی تو اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے۔ دونوں نے سارا وقت روزی کا ہاتھ پکڑے رکھا۔ ان کی آنکھیں بالکل سپاٹ تھی، گویا زندگی کی کوئی رمق ان میں نہ تھی۔ وہ مسلسل ایک ہی سمت میں دیکھتے رہے۔ دادی نے ان کو چاکلیٹس وغیرہ دی مگر انہوں نے ان کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ اس کے علاوہ جب بھی روزی واپس جانے لگتی تو دادی کو اندر ہی رکنے کا کہتی اور خود فوراً باہر نکل جاتی تھی۔ دادی نے کبھی اسے دروازے پر جا کر رخصت نہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے آنے پر گھر میں ایک عجیب اور ناگوار سی بو پھیل جاتی تھی۔ میری دادی ایک نرم دل خاتون تھی، اس لیے اسے گھر میں آنے سے منع نہ کر سکیں۔ ایک دن دادا گھر پر ہی تھے کہ وہ عورت آئی۔ تھوڑی دیر تک وہ بیٹھی رہی۔ دادا کچن میں اپنے لیے کافی بنا رہے تھے۔ جس صوفے پر وہ بیٹھی تھی وہ کچن سے نظر آ رہا تھا۔ اچانک دادا کی نظر اس پر پڑی تو وہ دادا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر ان کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا اور ان کو ٹھنڈ کا احساس ہونے لگا۔ جیسے ہی وہ عورت جانے کے لیے اٹھی اور باہر دروازے کی طرف گئی تو دادا بھی اس کے دروازے سے نکلتے ہی باہر نکل کر دیکھنے لگے کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ کچھ سیکنڈز میں نہ جانے وہ کدھر چلی گئی، کیونکہ دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ دادا کافی پریشان ہو گئے مگر انہوں نے اس کا ذکر دادی سے نہ کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیوی پریشان ہو۔ ایک دن دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ دادا ان کو دوائی وغیرہ دے کر بولے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے مارکیٹ جا رہا ہوں، تم آرام کرو، میں باہر سے دروازے کو لاک کر کے چلا جاؤں گا۔ دادی نے سر کے اشارے سے کہا ٹھیک ہے۔ دادا کے جانے کے بعد وہ سو گئی۔ دادا مارکیٹ سے واپس آئے تو دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو ان کو جلنے کی بو آئی۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف آئے کہ شاید دادی نے کچھ پکانے کے لیے رکھا ہو اور وہ جل گیا ہو، مگر کچن میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ کچن سے نکلنے لگے تو ان کی نظر لاؤنج میں رکھے سب صوفے پر پڑی۔ ان کو لگا کہ سارا گھر ان کے سر پر گر پڑا ہو۔ صوفے پر روزی بیٹھی تھی اور خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ ان کو دیکھ رہی تھی۔ دادا بھاگتے ہوئے کمرے میں آئے تو دادی سو رہی تھی۔ دادا کو لگا ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ڈر کے مارے ان کی بری حالت تھی اور ان میں ہمت نہ تھی کہ دوبارہ لاؤنج میں جا کر دیکھتے۔ وہ کمرے میں رکھی چیئر پر ہی بیٹھ کے دادی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دادا کو آواز دی کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دیں، اب میں کافی بہتر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں کچھ کچن سے کھانے کو لاتا ہوں۔ دادی بھی ان کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ دادا نے ڈرتے ڈرتے لاؤنج کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ یہ کافی خوفناک اور سمجھ سے باہر واقعہ تھا۔ اگر دادی سو رہی تھی، دروازہ باہر سے لاک تھا تو وہ اندر کیسے آ گئی؟ ایک دن شام کی چائے پیتے ہوئے دادی بولی کہ کافی دن گزر گئے ہیں، روزی نہیں آئی۔ پہلے تو دادا کا دل چاہا کہ ان کو بتا دیں مگر پھر وہ خاموش ہو گئے۔ اسی دن رات کو دادا کی آنکھ کھلی، بستر پر دیکھا تو دادی نہیں تھی۔ انہوں نے پانی پینے کے لیے کچن کا رخ کیا۔ کچن کی کھڑکی سے سمندر نظر آتا تھا اور چاندنی رات کی وجہ سے کافی روشنی تھی۔ انہوں نے کھڑکی کا پردہ اٹھایا تو وہ حیران رہ گئے۔ سامنے ساحل پر دادی کھڑی اور ہاتھ ہلا ہلا کر کسی سے بات کر رہی تھی، جبکہ ان کے قریب کوئی نہیں کھڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس آتی ہوئی دکھائی دیں۔ دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ سیدھی کچن میں آئی۔
دادا کے پوچھنے پر کہنے لگی کہ میں چاندنی رات میں سمندر کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہ اچانک روزی نظر آ گئی اور کچھ عجیب باتیں کرنے لگی۔ میں نے روزی سے کہا کہ اندر چل کر بات کرتے ہیں، تم رات کو کیوں آئی ہو؟ تو وہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ دادا خوف زدہ نظروں سے دادی کو دیکھ رہے تھے۔ اگلے دن وہ لائبریری چلے گئے اور پرانے اخبارات والے حصے میں جا کر کچھ سال پرانی لوکل اخباروں کو نکال کر پڑھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس اخبار کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے جس میں ساحل پر موجود گھر کو آگ لگنے کی خبر تھی۔ جب تفصیل پڑھی تو معلوم ہوا کہ اس گھر میں جو اب ان کا گھر تھا، ایک روزی نام کی عورت رہتی تھی، اور اس عورت کا کہنا تھا کہ وہ روحوں کو بلا سکتی ہے۔ کچھ لوگ اس پر یقین کرتے تھے، لیکن زیادہ لوگ اس کو ملنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دن اچانک اس گھر میں آگ لگ گئی۔ لوگوں کے پہنچنے تک گھر کافی زیادہ جل چکا تھا۔ جب آگ بجھائی گئی تو اندر سے روزی کی لاش نکالی گئی اور ساتھ 2 بچوں کی لاشیں تھیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ روحوں کو بلانے کے لیے موم بتی جلایا کرتی تھی، تو شاید اسی کی وجہ سے آگ لگ گئی ہو۔ اس واقعے کے ساتھ روزی کی ایک تصویر بھی تھی جو کہ پولیس کے ریکارڈ کے لیے لی گئی تھی۔ لوگوں کی شکایت پر ایک دفعہ پولیس نے اس کو تحقیقات کے لیے گرفتار بھی کیا تھا، تو اس سلسلے میں اس کی تصویر لی گئی تھی۔ بعد میں اسے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس تصویر کو دیکھ کر خوف کے مارے دادا پر لرزہ طاری ہو گیا، کیونکہ یہ اسی روزی کی تصویر تھی جو ان کے گھر کے باہر آ چکی تھی۔ وہ فوراً گھر آئے اور دادی کو سب کچھ بتا دیا۔ ان کی حالت کافی خراب ہو گئی۔ اسی دن وہ اپنے ایک دوست کے گھر چلے گئے۔ اگلے کچھ دنوں میں گھر خالی کر دیا۔ ان کے مالی حالات بہت خراب ہو گئے تھے کیونکہ گھر خریدنے میں ان کا کافی سارا پیسہ لگ چکا تھا۔ کافی محنت کے بعد وہ اپنی زندگی کو دوبارہ سیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ لینا نے بتایا کہ جب تک میری دادی زندہ رہیں وہ ان واقعات کو نہ بھلا سکیں۔ Hi everyone, I hope you enjoyed the story. Don't forget to like, subscribe and share. Until then, bye.